لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المكرمين المعظمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه صدق الله العلي العظيم. دروشی پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد واصحاب سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. اطمینان کے ساتھ تشریف رکھتے ہوئے سنیں انشاءاللہ العزیز. اس ذکر مبارک میں ایسی بہت سی باتیں بھی بیان ہوں گی جن سے ہمارے عقائد، ہمارے اخلاق اور ہمارے اعمال کی اصلاح ہوگی. وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو، لیلن رات کے تھوڑے سے حصے میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک یا مسجد اقصی کی طرف، الذی بارکنا حولہ، وہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں. کیوں سیر کرائی، کیوں لے گئے؟ لنریہ من آیاتنا، تاکہ ہم اپنے اس عبد مقدس کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. یہ ہے آیہ کریمہ کا لفظی ترجمہ. تشریح اور تفسیر اور واقعات معراج کے سلسلے میں جو باتیں کرنی ہیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جو لے گیا اپنے بندے کو. غور فرمائیے، دعویٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جانے کا نہیں کیا، بلکہ دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانے کا دعویٰ فرماتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق یہ سوچا جاتا کہ آپ جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے. تو آپ نے جانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا، دعویٰ اللہ نے لے جانے کا کیا ہے. اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اللہ بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں لے جا سکتا. تو ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جب وہ ہر چیز پر قادر ہے تو اپنے حبیب کو لے جانے پر بھی قادر ہے. اس ابتدائی جملے نے تمام اعتراضات کو ختم کر کے رکھ کہ وہ قرہ زمہریر سے کیسے گزرے، قرہ نار سے کیسے گزرے، بشر ہو کر عرش پر کیسے گئے، اور اتنے تھوڑے سے وقت میں اتنا لمبا چوڑا سیر کر کے کیسے آ گئے. ارے میاں، سیر کرانے والا وہ ہے جو علی کل شیء قدیر ہے، تو پھر کسی مسلمان کو اس میں شک و شبہ نہیں ہو سکتا. اسی بات سے پہلے فرمایا سبحان، پاک ہے وہ ذات، ہر عیب سے پاک ہے، ہر عاجزی سے پاک ہے. وہ علی کل شیء قدیر ہے جو لے جانے والا اور سیر کرانے والا ہے. سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی، جو لے گیا اپنے بندے کو. بعبدہ ہی فرمایا، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے.
ہم مانتے ہیں اور اس پر دل و جان سے ایمان اور عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں، اور یہ بھی مانتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے حبیب ہیں، اللہ کے نور ہیں۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہاں بے رسول ہی، بے نبی ہی، بے حبیب ہی، بے نور ہی نہیں فرمایا، بے عبد ہی فرمایا؟ تو اس میں بڑے اسرار ہیں، بڑی حکمتیں ہیں۔ ان میں سے ایک دو میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آگے بڑھوں گا۔ پہلی حکمت یہ ہے کہ بے عبد ہی اس لیے فرمایا کہ ثابت ہو جائے معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی نہیں ہوئی۔ اس لیے کہ قرآن کریم میں جہاں کہیں بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے وہاں روح مال جسم ہی مراد ہوا ہے، کسی مقام پر روح مراد نہیں۔ قرآن اور حدیث میں جہاں کہیں بھی حضور کے لیے عبد کا لفظ آیا ہے تو وہاں روح مال جسد ہی مراد لیا گیا ہے، کسی مقام پر بھی صرف روح کو مراد نہیں لیا گیا۔ تو بے عبد ہی فرما کر یہ بھی ثابت کر دیا کہ معراج جسمانی ہوئی ہے، روحانی معراج تو ان کو ہر وقت ہی حاصل رہتی۔ ایک حکمت یہ تھی، اور دوسری حکمت کیا ہے؟ سنو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے، اور جب حضور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے تو شان عاجزی کے ساتھ حاضر ہوئے تھے، یعنی اپنی کامل اکمل عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے تھے۔ اس واسطے اللہ نے بے عبد ہی فرمایا۔ چنانچہ قرآن پڑھ کے دیکھو کہ جب میرے تمہارے پاس آئے تو پھر کیا فرمایا؟ ایک آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم رسولنا، بے شک تمہارے پاس ہمارے رسول تشریف لائے۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں کون ہیں؟ رسولنا، یہ ہمارے رسول ہیں۔ دوسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ گیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے برہان، یعنی روشن دلیل، سراپا معجزہ۔ اللہ فرماتا ہے جانتے ہو یہ جو تمہارے پاس آیا یہ کون ہے؟ یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ سراپا معجزہ ہے۔ تیسری آیت میں ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ فرماتا ہے یہ جو تمہارے پاس آئے ہیں جانتے ہو کون ہیں؟ یہ نور ہے۔ چوتھی آیت میں ارشاد فرمایا شاہدم و مبشرم و نذیرم و داعیاً الی اللہ بإذنہ و سراجا منیرا۔ یہ نبی جس کو ہم نے بھیجا ہے جانتے ہو کیا بنا کے بھیجا ہے؟ شاہد، مبشر، نذیر، داعی الی اللہ اور سراج منیر۔ تو ذرا غور کرو، میرے تمہارے پاس آئے تو فرمایا یہ ہمارے رسول ہے، یہ ہماری روشن دلیل ہے، یہ نور ہے اور یہ سراج منیر ہے، اور یہی رسول جب اللہ کی بارگاہ میں گیا تو فرمایا یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے۔ ایک مثال سے یہ بات سمجھاؤں، دیکھو کوئی بہت بڑا بادشاہ ہو، بڑے جاہو جلال والا، بڑے مرتبے اور کمال والا، بڑے عدل و انصاف والا، بڑا متقی، بڑا پرہیزگار، تو وہ بادشاہ جب اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں جائے تو بتاؤ کہ بادشاہ جب اپنی والدہ کے پاس جائے گا تو بحیثیت ایک بیٹے کے جائے گا یا نہیں؟ اپنی ماں کی خدمت میں جب جائے گا تو بیٹا بن کے جائے گا، وہاں اپنا روب و جلال دکھانے یا اپنا دبدبا اور اختیارات استعمال کرنے نہیں جائے گا، بلکہ نیاز مند بن کے سلام کرنے اور ماں سے دعائیں لینے جائے گا۔ ماں دور سے دیکھے گی، کہے گی سبحان اللہ میرا بیٹا آ رہا، بادشاہ سر جھکا کے سلام کرے گا، ماں پشت پر ہاتھ پھیرے گی اور دعائیں دے گی۔ یہ بتائیے کہ وہی بادشاہ جب قوم کے پاس آئے گا تو کیا قوم کے پاس بھی بحیثیت ایک بیٹے کے آئے گا یا قوم کے پاس بحیثیت ایک بادشاہ کے آئے گا؟ قوم کے پاس آئے گا تو بادشاہ کی حیثیت میں آئے گا، بڑے روب و جلال کے ساتھ آئے گا۔ جب ماں کے پاس گیا تھا کیفیت اور تھی، جب قوم کے پاس آئے گا تو کیفیت اور ہوگی۔ تو یہ بتائیے کہ جب بادشاہ قوم کے پاس آئے تو قوم بھی یہ کہنا شروع کر دے کہ بیٹا آ رہا ہے بیٹا، تو بولو وہ قوم لائق اور مہذب کہلائے گی، بدتمیز کہلائے گی یا نہیں؟ لوگ کہیں گے بڑی بدتمیز قوم ہے یہ، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ وہ بادشاہ بیٹا بھی ہے، مگر بیٹا ہے ماں باپ کا، قوم کا بادشاہ ہے، بلا تشبیہ و تمثیل
تفصیل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بندے ہیں لیکن میرے تمہارے آقا و مولا ہیں۔ رب کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے، کیونکہ اللہ کے بندے ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا۔ تو جب وہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو اللہ نے فرمایا دیکھو بھئی یہ میری بارگاہ میں آنے والا میرا بندہ ہے، تو میری بارگاہ میں تو آیا ہے حاجی کے ساتھ، لیکن تمہارے پاس آیا ہے رسول بن کے، تمہارے پاس آیا ہے نبی بن کے، تمہارے پاس آیا ہے نور بن کے، تمہارے پاس آیا ہے سراج منیر بن کے۔ تو یاد رکھو اللہ کا حق ہے ان کو بندہ کہے، میرا تمہارا حق ہے آقا و مولا کہے۔ ایک بات اور بھی سنو، بولو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے محکوم ہیں یا نہیں؟ اللہ کے محکوم ہے، یعنی ان پر اللہ حاکم ہے اور وہ اللہ کے محکوم ہے۔ اللہ کے تو محکوم ہے لیکن میرے تمہارے کیا ہے؟ حاکم۔ اور حاکم بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محبوب تیرے رب کی قسم کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے۔ تو رب کے تو ہیں محکوم اور میرے تمہارے حاکم، اسی طرح رب کے بندے میرے تمہارے آقا و مولا۔ تو ہمیں دونوں طرف دیکھنا چاہیے۔ دیکھو نا، جب رب کی بارگاہ میں جاتے تھے تو عاجزی کرتے، سجدے کرتے، روتے تھے، گر گراتے تھے، زاری کرتے تھے، اور جب لوگوں کے سامنے آتے تھے تو انگلی کا اشارہ کر کے چاند کے 2 ٹکڑے بھی کر دیتے تھے، ڈوبے ہوئے سورج کو اشارے سے واپس کر دیتے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ رب کی بارگاہ میں عاجز ہیں اور مخلوقات کے سامنے قادر ہے۔ ان کی عاجزی بھی حق، ان کی قدرت بھی حق، رب کی بارگاہ میں عاجز اور مخلوقات کے سامنے قادر۔ تو چونکہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تھے اس واسطے اللہ نے فرمایا بے عبدے ہی، کیونکہ حضور عاجزی کے ساتھ شان عبدیت کے ساتھ حاضر ہوئے۔ افسوس لوگوں نے حضور کی شان عبدیت کو نہ سمجھا تو انہوں نے لفظ بے عبدے ہی دیکھ کر یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ بھی بندے تھے اور ہم بھی بندے، وہ برابری کے دعوے شروع کر دی کہ ہم بھی ان جیسے ہیں اور وہ ہمارے جیسے تھے، وہ بھی بندے ہم بھی بندے۔ بھائی یہ تو ٹھیک ہے کہ وہ اللہ کے بندے تھے لیکن میرے تمہارے جیسے نہیں تھے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے اس پر ایک بڑا پیارا شعر لکھا۔ ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں کہ عبد دیگر عبدہ چیز دیگر سراپا انتظار منتظر۔ فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبدو ہوں کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے۔ ہم ہیں عبد اور سرکار ہے عبدو ہوں۔ کلمہ شریف میں کیا پڑھتے ہو؟ اشہد ان محمدن عبدو ہوں۔ اور رب نے کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسری بعبدہ ہی۔ تو حضور عبدو ہو ہے اور ہم ہیں عبد۔ تو ڈاکٹر اقبال فرماتے ہیں عبد اور ہوتا ہے اور عبدو ہو کوئی اور ہی چیز ہوتا ہے۔ دونوں میں کتنا فرق ہے؟ فرماتے ہیں اتنا فرق ہے کہ جو عبد ہے وہ اس انتظار میں ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور عبدہ کی یہ شان ہے کہ اللہ چاہتا ہے میرا یہ بندہ راضی ہو جائے۔ یعنی عبد وہ ہے جو اللہ کو راضی کرے اور عبدہ وہ ہے جس کو اللہ راضی کرے۔ تو میاں بندے تو ہم بھی ہیں اور بندے حضور بھی تھے، مگر ہم اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ ان کو راضی کرتا۔ دونوں نے بے انتہا فرق۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ جس نے سیر کرائی جو لے گیا اپنے بندے کو۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ کیسے لے گیا، کس شان سے لے گیا، کیوں لے گیا، کہاں تک لے گیا۔ یہ 3 چیزیں اختصار کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کروں گا۔ کتب احادیث، کتب تفاسیر اور کتب سیر میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس کا خلاصہ پیش کروں گا اور بعض مقامات پر حوالے بھی پیش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا جبریل بہشت میں جاؤ، وہاں سے ایک براق لے لو اور 70,000 فرشتہ ساتھ لے لو اور میرے محبوب کی بارگاہ میں پہنچو، میرے محبوب کو میرا سلام و پیام دو اور براق پر سوار کر کے شان و شوکت سے لاؤ، کیونکہ ہم ان کو سیر کرانا اور اپنی نشانیاں دکھانا چاہتے۔ حکم الہی کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل امین بہشت میں پہنچے۔ بہشت میں 40,000 براق تھے، ان میں ایک براق ایسا تھا جو رو رہا تھا۔ جبریل امین اس رونے والے کے پاس پہنچے، بھئی تو کیوں روتا ہے، تجھے کیا صدمہ پہنچا؟ اس براق نے کہا ہے اللہ کے مقرب فرشتے
جب سے مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ان براقوں میں سے ایک براق اللہ کے حبیب کی سواری کے لیے جائے گا، میں اس وقت سے رو رہا اور رو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا اور فریاد کر رہا ہوں کہ اے اللہ اپنے حبیب کی سواری کے لیے مجھے منتخب فرما دے، اپنے حبیب کی سواری کا شرف مجھے عطا فرما دے۔ رو رہا ہوں کہ شاید جاری قبول ہو جائے اور یہ شرف مجھے عطا ہو جائے۔ جبریل کو بھی اس کی حالت پر ترس آیا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا میں کس کو لے کے جاؤں؟ ارشاد ہوا اسی کو لے جاؤ جو ہمارے حبیب کے اشتیاق میں رو رہا ہے۔ براق تو سبھی مستحق تھے، سبھی خوبصورت تھے، مگر محبوب کی ملاقات کا اور محبوب کی سواری کا شرف اس کو حاصل ہوا جو محبوب کی ملاقات کے شوق میں روتا تھا۔ معلوم ہوا اس کے دل میں حضور کی محبت تھی، حضور کا عشق تھا، اور جس کے دل میں محبت ہو جائے، عشق ہو جائے، پھر وہ محبوب کی ملاقات کو تڑپتا ہے، اور محبوب نہ ملے تو وہ روتا ہے، اور پھر جو روتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ پنجابی یہ کہتے ہیں جیڑا رویا ہوتا کام ہویا، تو میاں یہ رونا بڑی چیز ہے۔ آپ جانتے ہیں بچہ ہوتا ہے نا، چھوٹا سا بچہ، وہ بھی جب تک کھیلتا رہے تو ماں دودھ نہیں دیتی، جو ہی روتا ہے ماں سارے کام چھوڑ کر آتی ہے اور اس کو آ کر سینے سے لگا لیتی ہے اور دودھ دینا شروع کر دیتی ہے۔ تو 4 روز کا بچہ بھی جانتا ہے کہ میں روؤں گا تو میری ماں مجھے سینے سے لگا لے گی۔ اور یاد رکھنا 1000 ماں باپ کو اپنی اولاد سے اتنی محبت نہیں جتنی رسول اللہ کو اپنے غلاموں اور اپنے محبوں سے محبت۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی اس کو سینے سے لگا لیتے ہیں جو حضور کی ملاقات کے شوق میں روتا ہے۔ تو وہ براق منتخب ہو گیا جو حضور کے عشق میں محبت میں روتا تھا۔ جبریل امین نے اس براق کو لیا، 70,000 فرشتہ ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت حتیم شریف کے اندر جو خانے کعبے کا یہ ایک حصہ ہے لیتے ہوئے تھے۔ جبریل امین نے حضور کو اللہ کا سلام و پیام پہنچایا، اور سنو کیا کہا۔ جبریل امین نے کہا یا محمد ان ربک لیشتاق الیک، اے محمد بے شک آپ کا رب آپ کا مشتاق ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ذرا اندازہ کرو جبریل امین کیا کہہ رہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کا مشتاق ہے۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس مقام پر جھوم اٹھے اور انہوں نے 2 شعر فرمائے۔ فرماتے ہیں تبارک اللہ شان تیری جی کو زیبا ہے بے نیازی، تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی، کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلتے ہیں، پیدل سفر کر کے طور پر پہنچتے ہیں، وہاں جا کر سوال کرتے ہیں رب ارنی انظر الیک، اے میرے رب مجھے اپنا دیدار دکھا میں تجھے دیکھوں۔ حکم ہوتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ حبیب کہیں جاتا نہیں، جا کر سوال کرتا نہیں، اللہ جبریل کو بھیجتا ہے، براق دے کے بھیجتا ہے، 70,000 فرشتہ دے کے بھیجتا ہے، اور فرماتا جبریل جاؤ میرے حبیب سے کہہ دو کہ اے میرے حبیب کلیم میرے دیدار کا مشتاق ہے اور محبوب میں تیرا مشتاق۔ کہیں تو وہ جوش لنترانی اور کہیں تقاضے وصال کے تھے، یہی سما تھا کہ پیک رحمت خبر یہ لایا کہ چلیے حضرت، تمہاری خاطر کشادہ ہے وہ، تمہاری خاطر کشادہ ہے جو کلیم پر بند راستے تھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے، چشمہ زمزم پر تشریف لائے، وضو فرمایا، جنتی جوڑے سے بے تن کیے، براق حاضر کر دیا گیا، جبریل نے نکاح پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ براتی بن کے ارد گرد ہو گیا، کونین کے دولہا سوار ہو گئے۔ اندازہ کرو جس کی رکاب جبریل پکڑے تو سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ رکاب پکڑتا ہے، اور جس کی رکاب جبریل پکڑے اس سوار کی عظمتوں کا کیا عالم ہوگا، ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے۔ وہ براق کیا تھا؟ سنو، اس براق کی شکل و صورت کا یہ عالم تھا کہ وہ ایک نورانی جانور تھا جو گدھے سے کچھ بڑا تھا اور خچر سے کچھ چھوٹا تھا۔ اس کا منہ ایسا تھا جیسا انسانوں کا ہوتا ہے،
اور باقی وجود ایسا تھا جیسے گھوڑے کا ہوتا ہے، پیر اس کے ایسے تھے جیسے گائے کے ہوتے، اور اس کے دونوں پہلوؤں پر 2 پر تھے، وہ اڑتا تھا۔ اور اس کی رفتار کتنی تھی؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جہاں اس کی نظر کی انتہا ہوتی تھی وہاں اس کا پہلا قدم ہوتا۔ یوں کہو کہ رب نے ایک نورانی طیارہ بھیجا، رب نے راکٹ بھیجا، راکٹ، اسی واسطے اس کا نام ہے براق، جس کا مادہ ہے برق، اور برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یہ انسانوں کی ایجاد کی ہوئی بجلی جو ہے اس کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہے۔ یہ بجلی 1 سیکنڈ میں، منٹ کا 60واں حصہ سیکنڈ میں 1,86,000 میل کا فاصلہ طے کرتی ہے۔ تو اندازہ کرو کہ جس کو رب نے بھیجا تھا وہ براق تھا، تو پھر اس کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ اگر امریکہ اور روس والوں کے بنائے ہوئے راکٹ چند منٹوں میں ساری دنیا کا چکر لگا سکتے ہیں، تو رب کے پیدا کیے ہوئے اور بھیجے ہوئے براق کی رفتار کا کیا عالم ہوگا۔ حضور اس پر سوار ہو گئے، حضور اس پر سوار ہو گئے۔ جبریل نے رکاب پکڑ لی، میکائیل نے مہار تھام لی، 70,000 فرشتہ باراتی بن کے ارد گرد ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کونین کا دولہا بن کے سوار ہو گئے۔ سوار بھی نور، سواری بھی نوری، اور باراتی بھی نوری۔ یہ نورانی بارات مسجد الحرام یعنی مکہ مکرمہ سے مسجد الاقصی کی طرف چل، آن کی آن میں مسجد اقصی آ گئی۔ راستے میں کیا ہوا؟ راستے کی ایک بات سنو اور سن کر اس پر یقین کرو اور اس پر ایمان رکھو۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نسائی میں بھی موجود ہے، سیاستہ کی صحیح حدیث ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، فرمایا ہم مسجد اقصی جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، راستے میں ان کی قبر آئی، حضور فرماتے ہیں ہم ان کی قبر پر سے گزرے۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ، فرمایا ہم مسجد اقصی جاتے جاتے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے، راستے میں ان کی قبر آئی، حضور فرماتے ہیں ہم ان کی قبر پر سے گزرے۔ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ، نے ارشاد فرمایا ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اس وقت اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ لو میرے بزرگوں اور دوستوں ذرا غور کرو، خیال کرو، ہم نے کیا کیا دیکھا؟ اس کو خاص طور پر بیان کیا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے۔ اس کو جو خاص طور پر حضور نے بیان فرمایا تو اس کے بیان فرمانے میں حکمتیں ہیں یا نہیں ہیں؟ ان میں سے 2 حکمتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حکمت یہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا، اپنے غلام، ان میں سے 2 حکمتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں۔ ایک حکمت یہ تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا، اپنے غلاموں کو یہ بتانا تھا، اے میری امت، اے میرے غلاموں، وہ موسیٰ جو میری ولادت سے تقریباً 2000 سال پہلے انتقال کر چکا ہے آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتا ہے۔ تو اس سے تم خود ہی اندازہ کر لینا کہ جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کیا شان ہے۔ اور یاد رکھو یہ موسیٰ علیہ السلام کی خصوصیت نہیں، سارے نبی زندہ ہے اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے۔ چنانچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الانبیاء احیاء یصلون فی قبورہم، فرمایا سارے نبی زندہ ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا یرزقون، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ تو حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ یہ عقیدہ رکھو کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی۔ ایک حکمت تو یہ، یہاں میں چاہتا ہوں 1-2 باتیں اور بھی عرض کروں، پھر دوسری حکمت بیان کروں گا۔ دیکھو عقیدہ جو ہوتا ہے نا، عقیدہ وہ قرآن حدیث کی خبر سے بنتا ہے، عقیدہ قرآن اور حدیث سے بنتا ہے، کیونکہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لائے، جو کچھ وہ فرمائیں گے اس پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہوگا۔ عقیدہ کسی مولوی کے قول سے، کسی پیر کے قول سے، کسی مجتہد کے قول سے یا کسی امام کے قول سے نہیں بنتا، اور اگر کسی امام کا یا پیر کا یا مولوی کا قول اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے، اور اگر کسی امام کا یا پیر کا یا مولوی کا قول اللہ رسول کے قول کے خلاف ہو
تو وہ ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تو عقیدہ بنتا ہے قرآن اور حدیث سے، چاہے وہ میری تمہاری سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ ٹھیک بات ہے؟ یعنی مثلاً ہم عقیدہ رکھتے ہیں فرشتوں پر، حالانکہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں۔ ہم نے پہلے نبیوں کو نہیں دیکھا مگر ہم مانتے ہیں، ہم نے پہلی کتابوں کو نہیں دیکھا ہم مانتے ہیں، جنت و دوزخ کو نہیں دیکھا، قیامت کو نہیں دیکھا مگر ہم ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ اور اللہ کے رسول نے ان چیزوں کی خبر دی، قرآن حدیث سے یہ چیزیں ثابت۔ تو اسی طرح میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اس کو سننا اور پھر اس کے مطابق عقیدہ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ نہ کہو۔ یا اللہ پھر وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں ان کو مردہ نہیں کہنا چاہیے، وہ زندہ ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ان کی زندگی تمہارے شعور سے، تمہارے ادراک سے بہت بلند ہے، تم سمجھ نہیں سکتے۔ ہو سکتا تھا کہ کوئی زبان سے تو ان کو مردہ نہ کہتا مگر دل میں مردہ ہی سمجھتا۔ تو اللہ نے ایک آیت اور بتائی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا۔ پہلی آیت میں فرمایا تھا ولا تقولوا، زبان سے مردہ نہ کہنا، اس میں فرمایا ولا تحسبن، ارے زبان پر لانا تو درکنار، کبھی دل میں خیال بھی نہ لانا، دل میں گمان بھی نہ کرنا کہ وہ مردہ ہے۔ اچھا تو پھر مولا کریم وہ کیا ہے؟ بل احیاء، اللہ فرماتا ہے بلکہ وہ زندہ ہے، عند ربهم یرزقون، اپنے رب کے نزدیک رزق بھی دیے جاتے ہیں، کھاتے پیتے بھی۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، اور اللہ نے اپنے فضل و کرم سے جو درجہ مرتبہ ان کو دیا ہے اس پر وہ بڑے خوش بھی ہوتے۔ قرآن کریم کی ان دو آیتوں سے ثابت ہوا کہ شہداء زندہ ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، اور اللہ نے ان کو وہ درجہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ بڑے خوش بھی۔ تو بولو جو ان کو زبان سے مردہ کہے یا دل سے مردہ سمجھے وہ قرآن کا منکر ہے یا نہیں؟ وہ قرآن کا منکر ہے۔ جو قرآن پر ایمان رکھنے والا ہے وہ زبان سے بھی ان کو زندہ کہے گا اور دل سے بھی ان کو زندہ سمجھے گا۔ اب بتاؤ کہ شہداء جب شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح نکلی یا نہیں نکلی؟ جب میدان جنگ میں شہداء شہید ہوئے تو بوقت شہادت ان کی روح قبض ہوئی یا نہیں ہوئی؟ ہوئی۔ ان کو قبروں میں دفن بھی کیا گیا یا نہیں؟ ان کو اپنی قبروں میں آرام کرتے ہوئے سینکڑوں برس بھی ہو گئے یا نہیں؟ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ حکم قیامت تک کے مسلمانوں کے واسطے ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کر ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ شہداء کے جسموں سے روحیں بھی نکلی، ان کے اجسام قبروں میں بھی گئے، مگر اللہ فرماتا ہے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو۔ تو جسم سے روح کا نکلنا یا جسم کا قبر میں چلے جانا یہ مردہ ہونے کی دلیل نہیں۔ اور اہل سنت و جماعت کا مذہب یہ ہے کہ انبیاء کی حیات شہداء کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ تو میرے دوستوں جب شہیدوں کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ خبردار ان کو مردہ گمان بھی نہ کرنا، تو جن کی حیات شہیدوں کی حیات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے ان کو مردہ کس طرح گمان کیا جا سکتا ہے؟ لہذا اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء زندہ، بولو سارے انبیاء زندہ، اور ہمارے نبی پاک تو پھر انبیاء کے بھی سردار ہیں۔ آپ کی زندگی سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہے، یہ ہے عقیدہ اہل سنت کا۔ اور آج کل بعض لوگ جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، حنفی بھی کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور حیات النبی نہیں ہے، وہ حیات النبی نہیں مانتے، اور کہتے ہیں اپنے آپ کو سنی حنفی، تو وہ سنی حنفی نہیں ہے، سنی حنفی نہیں ہے، لیکن وہ سنی حنفی بن کر سنیوں کو بہکاتے ہیں اور حنفیوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ نہیں کہ بٹیر باز جو ہوتا ہے نا، وہ جب بٹیرے کو پھنسانا چاہتا ہے تو بٹیرے جیسی آواز نکالتا ہے، اگر بٹیرے جیسی آواز نہ نکالے تو بٹیرا پھنستا نہیں۔ اسی طرح یہ بھی سنی بن کے سنیوں کو بہکاتے ہیں، کیونکہ جب تک اپنے آپ کو سنی حنفی نہ کہیں، سنی حنفی ان کے بہکانے میں کیسے آئے؟ سیدھے لوگ ہوتے ہیں بیچارے، ان کو علم ہوتا نہیں، وہ سمجھتے ہیں یہ سنی ہے یہ حنفی ہے، اس کی باتوں میں آ کر اپنا عقیدہ اور اپنا ایمان
خراب کر لیتے. لیکن یہ ایسے سنی حنفی ہیں جیسے وہ آٹا جس میں سے سوجی میدا نکل گیا ہو. سوجی بھی نکل گئی ہو, میدا بھی نکل گیا ہو, تو پیچھے وہ ایسا ہی رہ جاتا ہے جس میں اصل جوہر کوئی نہیں ہوتا. یا آپ جانتے ہیں پنجاب میں ایک گڑ ہوتا ہے رس کٹ, یہ جو خاندانی کر رہے ہیں, اور باقی جگہ اندر گڑ بنا دیں. یہ ایسے سنی, بغیر ایمان کے سنی, سنیت کے بغیر سنی, حنفیت کے بغیر حنفی, یعنی حنفیت اور سنیت کا جوہر ان میں نہیں ہے, ویسے کہلاتے ہیں سنی. تو ایسے سنیوں کے چکر میں نہ آنا. صحیح عقیدہ جو سنی ہے ان کا یہ عقیدہ ہے کہ انبیاء زندہ ہے, اور ہمارے نبی پاک تو انبیاء کے بھی سردار ہیں. چنانچہ سنیوں کے امام اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے معنی ہے خدا کی قسم. عقیدہ ہو تو ایسا, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے, میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. یا رسول اللہ, آپ خدا کی قسم زندہ ہے, خدا کی قسم زندہ ہے. صرف ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے, ہماری نگاہوں سے پردہ فرما گئے, حقیقت میں آپ زندہ. تو نبی کریم نے جو فرمایا نا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے. اس کے بیان کرنے کی ایک حکمت یہ تھی کہ امت کو یہ پتہ چل جائے اور امت کی عقیدہ رکھے کہ اللہ کے نبی زندہ ہوتے ہیں اور اپنی اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے. اور دوسری حکمت کیا تھی؟ دوسری حکمت یہ تھی, حضور نے اپنی امت کو یہ بتانا تھا کہ اے میری امت, جان لے نماز ایسی اہم اور ایسی مطلوب چیز ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں جا کر بھی نماز کو نہیں چھوڑتے. حضور نے اپنی امت کو بتانا تھا کہ دیکھو اہل اللہ کو نماز کس قدر مطلوب ہے اور کس قدر مرغوب ہے کہ اللہ کے پیارے قبروں میں جا کر بھی نماز نہیں چھوڑتے. امت کو نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے کہ اللہ کے نبی تو قبروں میں جا کر بھی نہیں چھوڑتے, اور تم نے قبروں کے اندر جانے سے پہلے ہی اگر چھوڑ دیا تو کس قدر افسوس کی بات, تاکہ نماز کی اہمیت ظاہر ہو جائے اور امت نماز کی پابند رہے. دوسری حکمت یہ تھی. تو میرے دوستوں بزرگوں, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی قبر پر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے. لو بھائی سنو, حضور ان کو نماز پڑھتا ہوا چھوڑ گئے اور مسجد اقصیٰ میں گئے. وہاں جا کر کیا دیکھا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی وہاں موجود, اور ان میں موسیٰ علیہ السلام بھی موجود. لو ایک اور مسئلہ آگے سوچو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو گئے براق پر, موسیٰ علیہ السلام کون سی سواری پر پہلے ہی پہنچ گئے, اور وہ جو قبر میں نماز پڑھ رہے تھے کھڑے ہو کر, اس نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ اٹھے؟ سوچو کہ نماز کو پورا کر کے گئے یا توڑ کر ہی بھاگ نکلے, اور پھر قبر سے نکلے کیسے؟ اور جب مسجد اقصیٰ میں تھے اس وقت اپنی قبر میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ اور اسی طرح دوسرے نبیوں کے متعلق سوچو کہ جو نبی انتقال کر چکے ہیں وہ اپنی اپنی قبروں میں دفن ہو گئے, وہ بھی سب مسجد اقصیٰ میں تھے. تو بولو وہ اپنی قبروں سے نکلے کیسے, مسجد اقصیٰ میں آئے کیسے, اور جب مسجد اقصیٰ میں تھے اس وقت وہ اپنی قبروں میں بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو اس کے متعلق میں عرض کروں میرے بزرگوں اور دوستوں, یاد رکھو نبی کا یہ معجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں بے شمار مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے. یہ روحانیت کے کرشمے, ایک ہی وقت میں بہت سے مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکتے ہیں. یہ نبی کا معجزہ ہے اور ولی کی کرامت ہے. اور آگے چل کر آپ سنیں گے کہ حضور ان کو مسجد اقصیٰ میں چھوڑ کر جب آگے گئے آسمانوں میں تو یہ آگے بھی موجود. اور آج کل اس مسئلے کو سمجھنا کافی آسان ہو گیا ہے. یہ ٹیلی ویژن کا سسٹم آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. ایک بندہ ٹیلی ویژن اسٹیشن پر بیٹھ کے بولتا ہے, آپ ہزارہ مقامات پر اس کو دیکھتے ہیں یا نہیں؟ تو جب مادیت کا یہ عالم ہے تو روحانیت کا کیا عالم ہوگا؟ روحانیات کا عالم مادیات سے بہت بلند ہے. تو اللہ والے ایک ہی وقت میں ہزارہ مقامات میں موجود ہونا چاہے تو ہو سکے. تو جو لوگ ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں وہ اصل میں روحانیت کو نہیں سمجھتے, روحانیت سے کوڑے ہو گئے ہو. ان کو روحانیت کے مقامات کا پتہ
نہیں روحانیت آگے کتوں بھی زبان پاک نہیں، نگاہیں تو پاک نہیں، خیالات درست نہیں، روزی حلال کی نہیں، کسی کی روزی حلال کی نہیں، سب میں ملاوٹ ہے، کسی میں روپے میں 2 آنے ملاوٹ، کسی میں 4 آنے، کسی میں 6 آنے، کسی میں 10 آنے، کسی میں 12 آنے ہے، روزی حلال نہیں ہے، نگاہیں پاک نہیں، خیالات پر کنٹرول نہیں ہے، دن رات جھوٹ بولتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، تو یہ مسئلے سمجھ میں کیسے آئے؟ یہ مسئلے اہل اللہ کے سمجھنے کے ہیں جو اہل روحانیت۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں نا، سمجھو وہ روحانیت سے کورے ہیں، کورے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، نبی کریم علیہ السلام مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں سارے نبی موجود۔ یہ سارے نبی کیوں موجود ہیں؟ حضور کے استقبال کے لیے۔ دیکھو ہماری حکومت کسی مسلمان بادشاہ کو دعوت دے جو دوست بادشاہ ہو، پاکستان کا دوست ہو، خیر خواہ ہو، تو اس کو دعوت دیں کہ آپ ہمارے پاکستان میں آؤ سیر کے لیے، تفریح کے لیے، دوست بھی ہو، ہمیں خوشی بھی ہوگی۔ تو وہ بادشاہ ہوائی جہاز پر بیٹھ کے اپنے ملک سے چلے اور کراچی کے ایئرپورٹ پر آ کر اترے، تو بولو اس کے استقبال کے لیے وزراء، عمراء، رؤساء، گورنر سب جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ اس کا استقبال کریں گے، سلامی پیش کریں گے، بلا تشبیہ تمثیل بات سمجھانے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو دعوت دے کے بلایا، شان و شوکت سے بلایا، اپنی طرف سے نورانی طیارہ بھیجا، 70,000 فرشتے بھیجے، اور محبوب کا نورانی طیارہ مسجد حرام سے اڑ کر مسجد اقصی میں اترنا تھا۔ تو اللہ نے سارے نبیوں کو وہاں جمع کر دیا، اے تمام نبیوں مسجد اقصی میں جمع ہو کر میرے حبیب کا استقبال کرو، سارے استقبال کرو، اور سب کے سب میرے حبیب کی بارگاہ میں سلامی پیش کرو۔ لو بھائی دیکھو اب سلامی پیش ہونے لگی۔ جو ہی نبی پاک علیہ السلام مسجد اقصی میں گئے، تمام انبیاء نے صفیں باندھ لی، حضور بھی پہلی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے، صفیں بندی ہوئی ہیں، حضور پہلی صف میں کھڑے ہیں سارے نبیوں کے ساتھ، لیکن امامت کا مسلح ابھی خالی ہے۔ آج پتہ چلے گا کہ ان نبیوں کا امام کون بنتا ہے، آج پتہ چلے گا یہ سارے نبی کس کے مقتدی بنتے ہیں۔ آج تو خلیل اللہ بھی موجود ہے، کلیم اللہ بھی موجود ہے، آج پتہ چلے۔ جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کے آگے کر دیا اور کہا یا رسول اللہ، امام الانبیاء آپ ہیں، سید الانبیاء آپ ہیں، میرے تمہارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام بن کے آگے کھڑے ہو گئے، اور سارے نبی مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہو۔ کسی کہنے والے نے بڑا پیارا شعر کہا، اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے، اقسام جماعت نبیوں کی دیکھی تو فرشتے بول اٹھے، کیا خوب جماعت ہوتی ہے، کیا خوب امامت ہوتی ہے۔ فرشتے کہہ رہے تھے جماعت کتنی بہتر ہے، سارے ہی نبی، اور بعض فرشتے کہہ رہے تھے کہ امام دیکھو کتنا بہتر ہے۔ ارے بھائی ایسے امام کی جماعت بھی ایسی ہونی چاہیے، اور ایسی جماعت کا امام بھی ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سارے نبیوں نے حضور کی اقتدا کی، سب نے مسجد اقصی میں تسلیم کیا کہ ہم مقتدی ہیں، یہ ہمارا امام ہے۔ تو نبی پاک امام الانبیاء سید الانبیاء۔ یہاں اشارہ کرنے ایک مسئلہ عرض کروں، بولو امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ شریعت کا حکم کیا ہے کہ امام کس کو بنایا جائے؟ جو افضل اور بہتر ہو۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ امام اس کو بنایا جائے جو افضل اور بہتر ہو۔ کیوں نہیں؟ ٹھیک ہے، یعنی امام کس کو بنایا جاتا ہے؟ جو افضل اور بہتر ہو۔ تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے اجتماع میں حضور سب میں افضل تھے، بہتر تھے، تو جبریل نے حضور کو امام بنایا۔ تو یہ بتاؤ کہ جن دنوں میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بیمار تھے، بیماری برکت حاصل کرنے دامن اقدس کو چھونے آئی ہوئی تھی، اور حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے تھے، تو صحابہ نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ آپ تو تشریف نہیں لا رہے، تو آپ کس کے لیے حکم دیتے ہیں کہ وہ ہمارا امام بنے؟ آپ کس کو ہمارا امام بناتے ہیں؟ کون ہمارا امام بنے اور کون جماعت کرائے، کون امامت کے فرائض انجام دے؟ تو پھر بتاؤ ہمارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کس کا نام لیا؟ بولو، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کا نام لیا تھا، انہوں نے نماز پڑھائی، حضور نے ان کو امام بنایا۔ کیا کہ اجتماع میں نبی پاک سب سے افضل تھے، جبریل نے نبی پاک کو امام بنایا،
اور صحابہ کے اجتماع میں صدیق اکبر سب سے افضل تھے، نبی پاک نے ان کو امام بنایا۔ معلوم ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے اور صدیق اکبر امام الصحابہ ہے۔ تو ہمارا اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور نبی کریم کے بعد سارے صحابہ میں، ساری امت میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہے، ان کے بعد حضرت علی شیر خدا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین۔ یہ ہمارا اہل سنت کا عقیدہ۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، مسجد الاقصی میں جماعت ہو گئی۔ جماعت کے بعد نبیوں کا جلسہ ہوا، اس جلسے میں نبیوں نے خطاب کیا، خطبے پڑھے، تقریریں کی، جو اللہ تعالیٰ کا ان پر انعام و اکرام تھا وہ انہوں نے تحدیث و نعمت کے طور پر بیان کی۔ مثلا حضرت آدم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے اپنا خلیفہ بنایا، مجھے فرشتوں سے سجدہ کروایا، مجھے تمام چیزوں کے نام اور حقائق سکھائے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا سب تعریف اس اللہ کے لیے جس نے مجھے اپنا خلیل بنایا، مجھ پر آگ کو گلزار کیا، مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا فرمائے۔ جو اللہ نے ان کو درجے مرتبے دیے تھے انہوں نے ان کو بیان کیا۔ سب کے آخر میں میرے تمہارے آقا و مولا سید الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ حضور نے فرمایا سب تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے ساری کائنات کا رسول بنایا۔ یہ حضور کی خصوصیت، پہلے نبی خاص خاص قوموں کے رسول بن کر آئے تھے، حضور ساری کائنات کے رسول بن کر آئے۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے رحمت للعالمین بنایا ہے، یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے۔ بلا شبہ سارے نبی اللہ کی رحمت ہے، مگر رحمت ہونا اور بات ہے اور رحمت للعالمین ہونا اور بات ہے۔ وہ رحمت ہے مگر ساری کائنات کے لیے رحمت حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھے اول و آخر بنایا، خلقت میں اول، بعثت میں آخر، مجھ پر نبوت ختم کی اور مجھے اپنا حبیب بنایا، مجھ پر کامل اکمل کتاب قرآن اتارا۔ حضور نے جب اپنے خصائص اور فضائل بیان کیے تو ان کو سن کر حضرت ابراہیم خلیل اٹھے اور اٹھ کر کہا ہے گروہ انبیاء تم نے بھی اپنے اپنے فضائل بیان کیے، لیکن جو درجہ مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ کسی کا نہیں، یہ سب میں افضل، سب میں اعلیٰ اور سب میں بالا ہے۔ تو معراج کی رات 1,24,000 پیغمبر کے اجتماع میں نبی پاک کی عظمت و شان کے ڈنکے بجے، حضور کی فضیلت کے ڈنکے بجے، سارے نبیوں نے تسلیم کیا کہ یہ ہمارا امام، ہم اس کے مقتدی، یہ ہم سب میں افضل اور اعلیٰ ہے۔ تو معراج کی رات مسجد اقصی میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجے تھے۔ مسلمانوں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کرو جس نے اس نبی کی امت میں ہمیں پیدا کی جو سارے نبیوں کے سردار۔ کتابیں پڑھ کر دیکھو، امام قاضی ایاز نے شفا شریف میں لکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت موسیٰ کلیم اللہ جو نبی کریم کے بعد سارے نبیوں میں افضل ہیں، وہ یہ کہتے تھے یا اللہ تو نے نبی بنایا یہ تیرا احسان ہے، لیکن اے اللہ اگر تو اپنے حبیب کی امت میں پیدا کرتا تو ہم اس سے زیادہ فخر کرتے۔ تو اللہ کا کتنا فضل ہے، کتنا احسان ہے کہ اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں حضور سید الانبیاء کی امت میں پیدا کیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ امتی بن کے رہیں، کوئی خیال کریں، کوئی شرم کریں، امتی بن کے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن حضور ہماری شکلیں ہی دیکھ کر بتا دیں کہ یہ میرے امتی نہیں، یہ تو ہپی ہیں، یہ تو ہپی ہیں، ہپی، یہ میرے امتی نہیں، یہ ٹیڈی ہیں، ٹیڈی، یہ میرے امتی نہیں، یہ فلم ایکٹر ہیں، فلم ایکٹر۔ ان کو میری سنت سے پیار نہیں تھا، میری سنت سے محبت نہیں تھی، ان کو یہود و نصارہ کے طریقے سے پیار تھا، یہ تو میری سنت کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ تو پھر بولو کیا حال ہوگا؟ قسم خدا کی اگر سرکار نے اپنے دامن میں پناہ نہ دی تو پھر کہیں بھی پناہ نہیں دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ محبوب رکھو اور حضور کی سنت اور حضور کے طریقے کو بھی سب سے زیادہ محبوب رکھو تاکہ کل قیامت کے دن حضور اپنے دامن میں چھپائے۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نقش قدم پر چلو، اپنی شکلیں بنوا دو تو وہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جائے گا کہ تو نے مجھے یہ کہا کیوں ہے۔ حالانکہ ان کا گرو نہ کوئی نبی نہ کوئی ولی، وہ درویش فقیر مطلوب آدمی تھے، بال ورگ۔ تو اس ساری قوم کے لیے وہ ایک
طریقہ ہی بن گیا. اور ہمارے نبی تو سید الانبیاء حبیب کبریا کہ نسبت خاک رہا بعالم پاک سے سکھانا درود کتنے زیادہ نبی. حضور کی اتباع حضور کی غلامی تو اللہ کا محبوب بنا دیتی ہے. لیکن افسوس وہ تو اپنے گرو کے طریقے کو نہیں چھوڑتے اور ہم سید الانبیاء کے طریقے کو چھوڑتے. یہ ہماری بدقسمتی نہیں ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ دنیا میں ہزاروں انقلاب آ جاتے, ہزاروں تغیرات پیدا ہو جاتے, مگر ہم اپنے نبی کا طریقہ نہ چھوڑتے. ہماری شکل صورت, ہمارا کردار, ہمارے افعال ایسے ہوتے کہ دیکھ کر لوگ اسلام کی صداقت کی شہادت دیتے. کہتے بھی کیا کہنے, واقعی وہ نبی سچا ہے جس کے امتی یہ ایسے, کیونکہ صداقت, امانت, دیانت ایسی چیزیں ہیں جن کا اثر پڑتا ہے. ہمارے اخلاق ایسے گزرے کہ ان کی عظیم الشان کارنامے, ان کی پرہیزگاری, ان کی صداقت, دیانت کو دیکھ کر کافر کلمہ پڑھ لیتے. وہ کہتے تھے جن لوگوں کی زندگی ایسی پاکیزہ ہے ان کا دین وقت ہی ہے. اور ہمارا حال دیکھ کر لوگ اسلام کا بھی جناب مذاق اڑا رہے, اسلام سے متنفر ہو رہے. تو میاں اس نبی کے امتی بن کے رہو, زمانے کو نہ دیکھو, زمانے کے رسم و رواج کو نہ دیکھو, اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کو دیکھو. یہ زمانہ, یہ دنیا کسی پر راضی نہیں ہوتی, یہ لوگ کبھی کسی سے راضی نہیں ہوتے. اگر کوئی مالدار ہو جائے تو راضی نہیں, تو دیکھ کے جلتے. غریب ہو تو راضی نہیں. کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو, وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے, خرچہ مرچہ کرے, خوب دیکھے ویکے چڑھائے, مرغے شرغے پکائے اور ڈیکوریشن روشنی خوب کرے نا, تو لوگ کھا کے جائیں گے نا. کسی شخص کے بیٹے کی شادی ہو, وہ اپنے بیٹے کی شادی میں بڑا تکلف کرے, خرچہ مرچہ کرے, خوب دیکھے ویکے چڑھائے, مرغے شرغے پکائے اور ڈیکوریشن روشنی خوب کرے نا, تو لوگ کھا کے جائیں گے نا, کھا کے بھی جائیں گے. اور پتہ کیا کہتے جائیں گے, کہیں گے میاں سب آرام کی کمائی. کبھی تو پانی کی طرح باریا دیکھ کتنا خرچہ کیا, سب بلیک مارکیٹ, سب بے ایمانی. آگے بھی جائیں گے, برائی بھی کرتے جائیں گے. اور اب اگر کوئی زیادہ تکلف نہ کرے, سادہ کھانا پکائے, خرچہ مرچہ زیادہ نہ کرے, تو لوگ کھا کے جائیں گے. تو کیا کہیں گے, کہیں گے میاں کنجوس مکھی چوس ہے, دیکھو رب نے اتنا دے رکھا ہے اور کھانا کیسا پکایا. اس کے باپ دادے بھی ایسے ہی تھے. اگر وہ تکلف نہ کرے تو کنجوس کہیں گے, اور اگر وہ کرے تو کہیں گے میاں صاحب آرام کی کمائی ہے, پانی کی طرح بارے. تو لوگ کسی پر راضی نہیں ہوتے. لیکن افسوس ہم لوگوں کو راضی کرتے کرتے اللہ رسول کو ناراض کر لیتے ہیں, اور لوگ بھی راضی نہیں ہوتے. اللہ رسول تو ناراض ہو ہی گئے, نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اور اولیاء اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کو راضی کرتے, وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتے. اللہ رسول کو راضی کرتے کرتے اگر کوئی ناراض ہوتا ہے تو ہوتا ہے, پرواہ نہیں. تو جب وہ اللہ رسول کو راضی کر لیتے ہیں تو پھر سب ان سے راضی ہو جاتے. جن سے اللہ رسول راضی ان سے سب راضی. تم اللہ رسول کو راضی کرو, پھر دیکھنا ہم لوگ دنیا کے لیے اللہ رسول کو ناراض کر لیتے ہیں, وہ دنیا بھی ہمارے ہاتھ نہیں آتی. ہم نے اللہ پر بھروسہ ہی چھوڑ, ہم نے دنیا کو ہی مقدم کر لیا, دین کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. یہاں تک کہ یہ نوجوان اسلام اسلام کرتے, کیا اسلام ہے, اس قسم کی باتیں بھی نوجوان کرتے. تو یہ کفر نہیں ہے اسلام کا مذاق اڑانا. مسلمانی اور کس کا نام ہے, مسلمان یہ ہے کہ اسلام اور اسلام کے سارے احکام کو دل و جان سے مان لے, اور جب اسلام کی بات آ جائے دم نہ مارے, سر جھکا دے. اللہ فرماتا ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. اے محبوب تیرے رب کی قسم, کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک اپنے سارے معاملات میں تجھے اپنا حاکم نہ مانے, تیرے حکم کو دل و جان سے تسلیم نہ کرے. مسلمان ہیں تو بولو ہم دل و جان سے تسلیم کرتے, جب عمل نہیں کرتے تو تسلیم کیسا ہو. تو میرا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے ہم پر اتنا فضل کیا, اتنا کرم کیا ہے کہ ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے, تو ہمیں امتی بن کے رہنا چاہیے. اس حبیب کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ وہ حبیب راضی رہے. بس وہ حبیب راضی ہو گیا تو اللہ بھی راضی اور سب راضی, اور اگر وہ ناراض ہو گیا تو اللہ بھی ناراض اور پھر سب ناراض, اور پھر ہم دو جہانوں میں ناکام ہو جائیں. میرے دوستوں بزرگوں, مسجد اقصی میں انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے اجتماع میں حضور کی فضیلت و شان کے ڈنکے بجے. وہی دولہا ہے, وہی باراتی ہے اور وہی سواری ہے. اب یہ نورانی بارات مسجد اقصی سے آگے چلی. لو میاں آن کی آن میں پہلا آسمان آ گیا, زمین سے لے کر آسمان تک بلحاظ پیدل 500 سال کا رستہ ہے, اور ہر آسمان کے درمیان اتنی مسافت ہے. دوسرا آ گیا, تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا, ساتویں آسمان پر تشریف لے گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام تھے, دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ, تیسرے پر حضرت یوسف, چوتھے پر حضرت ادریس, پانچویں پر حضرت ہارون, چھٹے پر حضرت موسیٰ,
اور 7ویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام. ان نبیوں نے حضور کا استقبال کیا. حضور نے 7 آسمانوں کی سیر کی, عجائبات دیکھے اور سیر کرتے ہوئے 7ویں آسمان پر تشریف لے گئے. اللہ فرماتا ہے لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا. صاحب تفسیر روح المعانی فرماتے ہیں لِنُرِيَهُ مِنْ آيَاتِنَا میں 7 آسمانوں کی معراج کا ذکر ہے. حضور نے ان آسمانوں میں اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ. بے شک نبی پاک نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھا. 7 آسمانوں کے اوپر 500 برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے بیت المعمور. یہ فرشتوں کا کعبہ ہے. بیت المعمور سے آگے 500 برس کی راہ پر ایک مقام ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. یاد رکھنا جنت بھی سدرہ کے پاس ہے. اللہ فرماتا ہے عند سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأویٰ. تو جنت سدرہ کے پاس ہے. حضور نے جنت کی سیر کی. اللہ تعالیٰ نے جنت دکھائی. جنت میں جو طرح طرح کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے مقبول بندوں کے واسطے تیار کی ہیں سب دکھائی. حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں دیکھی ہیں کہ وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں اور نہ کسی کان نے. اللہ نے سب کچھ دکھایا. محبوبہ یہ نبیوں کے درجے ہیں, یہ اولو العزم رسولوں کے درجے ہیں, یہ صدیقوں کے, یہ شہیدوں کے, یہ صالحین کے, سب کچھ دکھایا. جو کچھ بھی اللہ نے جنت میں تیار کیا ہے اپنے پیارے بندوں کے واسطے سب کچھ حضور کو دکھایا. حضور فرماتے ہیں میں نے جنت میں ایسے ایسے درخت دیکھے کہ اگر ایک درخت کے نیچے جنتی 70 برس تک گھوڑا دوڑاتا رہے تو درخت کے نیچے سے ہی نہ نکلے. اتنے اتنے بڑے بڑے درخت کہ 70 برس تک گھوڑا دوڑتا رہے تو درخت کے نیچے سائے سے ہی نہ نکلے. سب کچھ دیکھا. جہنم کی بھی سیر کرائی, جہنم کا بھی معائنہ کروایا, دکھایا. جو طرح طرح کے عذاب طرح طرح کی سزائیں اللہ نے تیار کی ہیں کافروں منافقوں ظالموں کے واسطے سب کچھ دکھایا. محبوب ہے کافروں کا درجہ ہے, منافقوں کا ہے, ظالموں کا ہے, زانیوں کا ہے, راشیوں کا ہے, سود کھانے والوں کا ہے, بے ادبوں گستاخوں کا. ایسی ایسی سزائیں کچومر نکال کے رکھ دیں گی. سب کچھ دکھایا. جنت کی بھی سیر کی, دوزخ کی بھی سیر کی. اور حضور علیہ السلام نے برزخ کو بھی دیکھا. برزخ جانتے ہو کون سا عالم ہے؟ مرنے کے بعد مرنے والا قیامت تک جس عالم میں رہے گا اس کا نام ہے عالم برزخ. تو اللہ نے دکھایا کہ مرنے والے مرنے کے بعد قیامت تک جس عالم میں رہیں گے اس عالم کا کیا حال ہے. تو اس میں سے 2-4 باتیں میں عرض کروں تاکہ ہم سبق حاصل کریں. حضور فرماتے ہیں ہم ایسے لوگوں پر گزرے کہ فرشتے پتھر مار مار کے ان کا سر توڑ رہے تھے. مارتے پتھر اور سر ریزہ ریزہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اللہ سر کو پھر جوڑ دیتے, فرشتے مار کے پھر توڑ دیتے, اللہ پھر جوڑ دیتا. اللہ اس لیے جوڑتا جاتا ہے تاکہ ان لوگوں کو سر پھوڑنے کی سزا برابر ملتی رہے. 1-2 بار نہیں برابر. اور اللہ تعالیٰ پر تو کچھ مشکل نہیں. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازیں نہیں پڑھتے تھے. ان لوگوں کے سروں کو توڑا پھوڑا جا رہا ہے جو نمازیں نہیں پڑھتے تھے, جو سر اللہ کے حضور جھکتے نہیں تھے, سجدے نہیں کرتے تھے. یہ ان کا حال ہے. یا رسول اللہ قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. تو جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ سبق حاصل کریں. دیکھ لیں گے جو نمازیں نہیں پڑھتے وہ سبق اور عبرت حاصل کریں کہ مرنے کے بعد قیامت تک یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں پر گزرے جو 4 پایوں کی طرح زمین پر پھر پھر کے گندگی کھا رہے تھے اور وہ ننگے تھے اور آگے پیچھے کے مقام پر کیچڑے لپیٹے ہوئے تھے اور بڑی مکروہ شکلیں ہوئی ہیں, ذلیل حالت, ہاتھ بھی زمین پر رکھے ہوئے ہیں, پیر تو صحیح ہے, 4 پایوں کی طرح زمین پر پھر پھر کے گندگی نجاست کھا رہے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو مالدار تھے جن پر زکات فرض تھی اور یہ زکات نہیں دیتے. اللہ نے ان کو بہت کچھ دیا تھا. یہ ملوں کے مالک تھے, کارخانوں کے مالک تھے, بڑی بڑی فرمیں تھیں, ان کی لاکھوں روپیہ زکات بنتی تھی مگر یہ زکات نہیں دیتے تھے. دنیا میں یہ بڑی ٹھاٹ کے ساتھ بنگلوں میں رہتے تھے, ان کی کاریں تھیں اور بڑے رئیس بنے ہوئے تھے اور آج ان کی ذلت کا حال دیکھیے اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا ان کے پیٹ اتنے اتنے بڑے تھے جتنا بڑا کمرہ ہوتا ہے. کمرہ اتنے بڑے پیٹ, اور وہ پیٹ بھی تمبورے کی طرح کٹے ہوئے جیسے فٹ بال میں ہوا بھری ہوئی ہو, اور پیٹوں کے اندر سانپ اور بچھو چلتے ہوئے ڈستے ہوئے کاٹتے ہوئے نظر آ رہے تھے اور ان کو کسی کروٹ چین نہیں. چین کیا کیا ہے, اتنا تو بڑا پیٹ لگا ہوئے, نہ وہ کھڑا ہونے دے, نہ وہ لیٹنے دے اور نہ وہ بیٹھنے دے. اور پھر اتنے سانپ بچھو جب اندر جناب والا دور بھاگ رہے ہیں, کاٹ رہے ہیں, ڈس رہے ہیں تو چین کیسے آئے؟
ہائے ہائے کر مر رہے ہیں جیسے بڑی تکلیف ہے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو رشوت کھاتے تھے, سود کھاتے تھے, حرام اور ناجائز طریقے سے مال حاصل کر کے اپنا پیٹ بھرتے تھے. انہوں نے دنیا میں حرام مال سے اپنا پیٹ بھرا تو جتنا انہوں نے کھایا ہوا ہے سارا آج اکٹھا کر دیتا ہے. اس کے واسطے پیٹ کمرہ بڑھے ہیں, جتنا کھایا نا انہوں نے سارا آج اکٹھا. تو آج اسی پیٹ کی تکلیف میں مبتلا ہے اور آخرت کا عذاب ابھی بس. دیکھو ذرا دیکھو کہ ہمارے ملک میں کتنی رشوت چل رہی. تو بتاؤ دفتروں میں بغیر سفارش اور رشوت کے کام ہی نہیں ہوتا الا ماشاء اللہ. پہلے تو لوگ چھپ چھپا کے کچھ کرتے تھے, آج کل تو کھلے بندو اصا جیب اگے کر چڈیے ہاضا من فضلے وڈیے کھلو کھلا ہے. تو میاں یاد رکھو جو لوگ رشوت کے, سود کے اور چوری کر کے یا جیب کاٹ کے ناجائز اور حرام طریقے سے دوسروں کا مال کھاتے ہیں, وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمارے حلق سے نیچے یہ لذیذ لقمے اتر رہے. یہ لذیذ لقمے نہیں, یہ سانپ اور بچھو ہیں, یہ آگ کے انگارے ہیں. ما یاکلون فی بطونہم الا النار. اللہ فرماتا ہے وہ اپنے پیٹوں کو نہیں بھرتے مگر آگ سے. آگ پیٹ میں جا رہی, یہ آگ کے انگارے ہیں. قیامت کے دن پتہ چلے گا. اللہ تعالیٰ رزق حلال عطا فرمائے. رزق حلال کی کوشش کرو. حضور فرماتے ہیں جس کے حلق سے نیچے ایک حرام کا لقمہ اتر جائے 40 روز تک اس کی نہ عبادت قبول ہوتی ہے نہ دعا قبول ہوتی ہے. آج کل لوگ پرواہ ہی نہیں کرتے. پہلے لوگ بہت خیال کرتے تھے حلال حرام کا, آج کل تو پرواہ ہی نہیں. بس یہی لوگ سوچ رہے ہیں کہ 2 اور 2 4 کیسے بنے. حرام حلال کو کوئی دیکھتا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے, حلال روزی عطا فرمائے. میرے دوستوں بزرگوں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں پھر ہم ایسے لوگوں پر گزرے ان کے آگے 2 قسم کا گوشت رکھا ہوا تھا. ایک طرف حلال طیب ستھرا جیسے تندرست بکرے کا تازہ بتازہ خوشنما گوشت ہوتا ہے, کتنا اچھا لگتا ہے وہ بھی پلیٹ میں ڈال کے رکھا ہوا ہے دکھانے کے لیے. اور دوسری طرف سڑا ہوا گندا بدبودار جیسے کوئی جانور مر جائے تو وہ پڑا پڑا چند روز میں بو مار جائے, متغیر ہو جائے, تو آپ جانتے ہیں وہ سارا علاقہ ہی متفل ہو جاتا ہے, وہاں سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. تو بولو ایسے گوشت کوئی کھانا پسند کرتا ہے؟ کوئی انسان کا کھانا کیا دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا. تو ایسا گوشت فرشتے کھلا رہے ہیں اور ڈنڈے مار مار کے کھاؤ, اس کو کھانا پڑتا ہے, کیا کرے کھا رہے. اور وہ دوسرا دکھانے کے لیے رکھا ہوا ہے کہ اگر تو نیک ہوتا تو تجھے یہ ملتا, اب یہ کھا. تو وہ سڑا ہوا بدبودار گندا کھا رہے ہیں. جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے گھروں میں حلال طیب ستھری بیویاں موجود تھیں مگر یہ ان کے ہوتے ہوئے غیر عورتوں سے ناجائز تعلقات رکھتے تھے. وہ عورتیں جو ان کے لیے حلال نہیں تھی انہوں نے ان کو استعمال کیا, بدکاری کی, برائی کی, زنا کیا, وہاں انہوں نے حرام گوشت کھایا. اب قیامت تک ان کو یہ گندا سڑا ہوا کھلایا جائے گا اور آخرت کا عذاب ابھی باقی ہے. حضور فرماتے ہیں پھر ہم نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ فرشتوں نے ان کو الٹا لٹکا رکھا تھا, سر نیچے اور پیر اوپر الٹی لٹکی ہوئی, اور یہ لوہے کے سریے جہنم کی آگ میں تپائے ہوئے جو اتنے تپے ہوئے تھے کہ آگ کی مانند ہو گئے تھے سرخ, وہ ان کے جسموں سے لگائے جاتے. جب وہ ان کے جسموں کے ساتھ لگائے جاتے اور ان کے جسموں کو داغا جاتا تو وہ چیخیں مارتی, چلاتی, تڑپتی. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو اپنے شوہروں کی غیر موجودگی میں غیروں سے ناجائز تعلقات رکھتی تھی اور غیروں کے ہاتھ اپنے جسم پر پھرواتی تھی اور برائی کا ارتکاب کرتی. تو جو عورتیں بدکاری کرتی تھیں ان کا یہ حال دکھایا گیا کہ مرنے کے بعد ان کا قیامت تک یہی حال رہے گا. حضور فرماتے ہیں پھر ہمارا گزر ایسے ہی عورتوں پر ہوا کہ فرشتوں نے ان کے سروں کے بالوں کے ساتھ رسے باندھ کے ان کو لٹکا رکھا. کسی کے سر کے بال پکڑ کے ذرا اس کو اوپر اٹھاؤ, پورا وزن اس کا ہو اوپر اٹھا ہوا تو جو اس کی حالت ہوتی ہے وہ اس سے پوچھو. اور یہ 2-4 منٹ کی بات نہیں, قیامت تک لٹکی رہے گی. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ عورتیں ہیں جو بدکاری تو نہیں کرتی تھی مگر ننگے سر گلیوں اور بازاروں میں پھرتی تھی. جو ننگے سر گلیوں اور بازاروں میں پھرنے والی ہے قیامت تک کسی طرح لٹکی رہے گی اور آخرت کی سزا ابھی باقی ہے. اسی طرح فرمایا ہمارا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ فرشتے ان کی زبانیں کاٹ رہے تھے. ادھر زبان بڑھتی جاتی ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں, اللہ بڑھاتا جاتا ہے وہ کاٹتے جاتے ہیں, اور جب زبان کاٹی جاتی ہے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, تڑپتے. تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ یہ وہ مولوی ہیں جو دوسروں کو کہتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے اور مسئلے غلط کرتے تھے, لوگوں کو گمراہ کرتے تھے, دنیا کے حکام کو راضی کرنے کے لیے حرام کو حلال اور حلال کو حرام بنانے کی کوشش کرتے, دنیا کے مفاد کے لیے
انہوں نے دین کو بدلنے کی کوشش کی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو بتوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں، کافروں مشرکوں کے حق میں اتری ہوئی آیتیں مسلمانوں پر لگاتے ہیں۔ یہ وہ گمراہ مولوی ہیں جو بڑا زبانیں چڑھ چڑھ کر کے بولتے تھے اور غلط مسئلے کرتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ قیامت تک ان کو یہ سزا ملے گی اور آخرت کا عذاب ابھی باقی۔ اسی طرح حضور فرماتے ہیں ہم نے ہوٹ کرتے ہوئے دیکھے جھوٹ بولنے والوں کے، غیبت کرنے والوں کے، گالیاں بکنے والوں کے، غرض یہ کہ دنیا میں طرح طرح کی برائیاں کرنے والے طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا دکھائے گئے تاکہ حضور جا کر بیان کریں اور آپ کی امت ان برائیوں سے بچے۔ دنیا چند روزہ ہے، پتہ نہیں موت کب آ جائے۔ ہمیں چاہیے ہم سچی توبہ کریں اور اللہ کے ساتھ نیکی کرنے کا عہد کریں، تمام برائیوں سے بچیں۔ میں اور آپ ہم سب اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں کہ ان برائیوں میں سے ہمارے اندر کون سی برائی ہے، تو پھر اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں۔ میاں نیکی کرو، نیکی کرو، نیکی کرو، دنیا چند روز ہے، کسی نے ساتھ نہیں دینا، اپنی قبر میں اکیلے ہی جانا ہے، وہاں یہی چیزیں کام آئیں گی، ایمان اور نیک اعمال۔ لو میاں نبی پاک علیہ السلام نے جنت کو بھی، جہنم کو بھی دیکھا اور برزخ کو بھی دیکھا، سدرۃ المنتہا پر آ گئے۔ یہ جبریل امین کا آخری مقام ہے۔ جبریل نے کہا بس یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، یہ میری آخری حد ہے، یہاں سے آگے نہ میں کبھی گیا ہوں اور نہ جا سکتا۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کوئی دوستی کا اصول ہے، راستے میں ہی ساتھ چھوڑ گئے، چلو نا اب آگے تک۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ میں آگے جا نہیں سکتا، نہ میں کبھی آگے گیا ہوں نہ جا سکتا ہوں، اور اگر آگے جاؤں تو اللہ کے نور سے جل جاؤں۔ ان تجاوز تو احترق تو بن نور، اگر میں یہاں سے آگے تجاوز کروں، آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار و تجلیات سے جل جاؤں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ الرحمٰ نے اسی کا ترجمہ کیا، اگر جگ کرے موے برتر پرم فروغ تجلا بسو زد پرم، ایک بال کے سرے کے برابر بھی یہاں سے آگے بڑھوں تو اللہ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو چلا دیں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جبریل تیری یہاں انتہا ہو گئی اور ہماری یہاں سے ابتدا ہو رہی، تو بولو سرکار آگے گئے یا نہیں گئے، اور اپنی پاک اور بے مثل بشریت کے ساتھ آگے گئے یا نہیں گئے؟ معلوم ہوا حضور کی بشریت میں جو قوت و طاقت ہے وہ جبریل کی نورانیت میں بھی نہیں ہے۔ اسی واسطے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرماتے جبرائیل اندر بشر بہر حق سوئے غریباں یک نظر۔ مولانا روم فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ سید البشر ہیں کہ ہزاروں جبریلی طاقتیں اور جبریلی لطافتیں آپ کی پاس بشریت میں پوشیدہ ہیں۔ یا رسول اللہ اللہ کے لیے ہم غریبوں پر ایک نظر کرم فرما دیجئے۔ تو میاں حضور کی بڑی شان ہے، جبریل رہ گئے اور سرکار آگے گئے۔ ذرا دھیان کرو، جبریل امین سارے فرشتوں کے سردار ہیں، نور ہیں، وہ کہتے ہیں میرے پر چلتے ہیں اور حضور آگے گئے۔ میں کہتا ہوں بہت اچھا ہوا جبریل ساتھ نہیں گئے، نہیں تو لوگوں نے یہ کہنا تھا کہ حضور کو راستہ جو نہیں معلوم تھا تو جبریل راستہ بتا رہے تھے۔ رب نے فرمایا جبریل تو رہ جا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ میرا حبیب مجھ تک پہنچنے کے لیے کسی دوسرے کی رہنمائی کا محتاج نہیں، بلکہ دوسرے سب مجھ تک پہنچنے کے لیے میرے حبیب کی رہنمائی کے محتاج۔ لو جبریل بھی رہ گئے، سرکار دو عالم علیہ السلام آگے تشریف لے۔ حضور کے لیے اللہ کی طرف سے ایک نورانی تخت آیا جس کو رف رف کہا گیا ہے، رف رف، حضور اس پر بیٹھے، وہ چلا۔ نبی کریم علیہ السلام نے 70,000 حجابات طے کیے اور عرش معلیٰ کے اوپر تشریف لے گئے۔ یاد رکھنا عرش کے اوپر نہ کوئی زمان ہے نہ مکان، عرش کے اوپر لا مکان ہے، یہ زمان مکان سب نیچے۔ تو حضور جب عرش کے اوپر تشریف لے گئے تو گویا لا مکان میں جلوہ گر، حیرت کا عالم تھا۔ حضور فرماتے ہیں اس حیرت کے عالم میں ہم نے غیب سے ایک آواز سنی، آواز آئی یا محمد ان ربک یصلی علیک، اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ذرا توقف کرو، آپ کا رب آپ پر درود بھیج رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، فرش والے فرش پر درود بھیج رہے ہیں، آسمانوں والے آسمانوں میں درود بھیج رہے ہیں، اور عرش و فرش کا خالق و مالک اللہ تعالیٰ لا مکان میں درود بھیج رہا ہے۔ کان جدھر لگائیے تیری ہدایت، اور اللہ تو ہر وقت درود بھیجتا ہے۔
ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی اور اس کے فرشتے ہر وقت حضور پر درود بھیجتے رہتے ہیں. تو یاد رکھنا درود تو ہر وقت ہی اللہ بھیجتا ہے، مگر اس وقت جو اللہ کی طرف سے صلات آئی تھی یہ سمجھو خاص رحمتیں برکتیں، گویا اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات نے آگے بڑھ کر نبی کریم کا استقبال کیا. اب کیا بتاؤں کہ سرکار کہاں تشریف لے گئے؟ بچ کے کہو کہ سرکار وہاں چلے گئے جہاں وہاں کہاں ہی ختم ہو چکا تھا. قرآن پڑھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. ثم دنا پھر قریب ہوئے، فتدلی اور خوب اتر آئے، فکان قاب قوسین او ادنی پھر ہو گئے مقدار 2 کمانوں کی یا اس سے بھی قریب. اب یہ جو آیتیں ہیں ان کی صحیح تفسیر، اسرار اور رموز کون بیان کرے؟ 2-4 باتیں جو بزرگوں سے پڑھی ہیں سنی ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. ثم دنا پھر قریب ہوئے، کون؟ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے قریب ہوئے. فتدلی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی آغوش رحمت پھیلائی، فکان قاب قوسین او ادنی پھر محب و محبوب اس طرح ملے جیسے 2 کمانوں کے گوشے یا اس سے بھی قریب. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں اس کی تشریح کی ہے. فرماتے ہیں اٹھے جو کچرے دنا کے پردے ثم دنا، اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے اشعار میں اس کی تشریح کی ہے. فرماتے ہیں اٹھے جو کچرے دنا کے پردے ثم دنا، اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے. اٹھے جو کچرے دنا کے پردے کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جا ہی نہیں دوئی کی. نہ تھے ارے تھے حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. حجاب اٹھنے میں لاکھوں پردے، ہر ایک پردے میں لاکھوں جلوے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. عجب گھڑی تھی کہ وصل و فرقت جنم کے بچھڑے گلے ملے تھے. اور بات تو اصل میں یہ ہے، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے باطن وہی ہے ظاہر. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. وہی ہے اول وہی ہے آخر وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن. اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے. اور کمانے امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہوئے. مختصر یہ کہ حضور نے دل کی آنکھوں سے بھی اور ان سر کی آنکھوں سے بھی رب کو بے حجاب دیکھا. حق نے فرمایا جلوے میرے دیکھ لے، میں تجھے دیکھ لوں تو مجھے دیکھ لے، پھر جو تجھے دیکھ لے وہ مجھے دیکھ لے. دیکھنے کا مزہ آج کی رات ہے. حضور فرماتے اللہ نے میرے حلق میں ایک قطرہ ڈالا، اس سے مجھے کل شے کا علم کل شے کی معرفت حاصل ہو گئی. حضور فرماتے اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسے علوم بھی عطا فرمائے جن کے چھپانے کا حکم ہے. وہ اسرار ہے، وہ بھید ہے، عام لوگ سمجھ نہیں سکتے. غرض یہ کہ میرا قرات
اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں دی. دیکھو نا کتنے اشتیاق سے بلایا, تو بلا کے کیا کیا دیا ہوگا. رب دینے والا, اس کا حبیب لینے والا. کوئی اپنے محبوب سے کچھ چھپاتا ہے؟ تو جب رب نے اپنا آپ نہیں چھپایا تو اس نے محبوب سے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا. لوگ کہتے ہیں حضور کو غیب کا علم نہیں تھا, فلاں چیز. ان لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی اور اللہ غیب الغیب ہے. جب اللہ خود ہی نہیں چھپا, اس نے اور کیا چھپا لینا تھا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں, اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا, اور کوئی غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. جس سے رب نہیں چھپا, جس سے رب نے اپنی ذات کو نہیں چھپایا, اس نے اور کچھ کیا چھپا لینا تھا. اور غیب تو دوسری چیز ہے, اور غیب تو معمولی چیز ہے. نبی پاک سے تو رب بھی نہیں چھپا. اللہ اکبر. لو بھائی, رب نے کیا کیا دیا, محبوب نے کیا کیا لیا, وہ دینے والا جانے اور لینے والا جانے. ہمیں تو خوش ہونا چاہیے. تو بعض لوگ ایسے ہی سڑ رہے نہیں, چل رہے نہیں, نہیں کچھ نہیں دیتا. تمہیں کی پتا بھی تھی اٹھے گا جی, کوئی نہیں دیتا. اور دینے والا رب اور لینے والا اس کا حبیب, تو تھی ایسے کیوں بچ میں سردے مرتے ہو. خوش ہو وہ بھی شکر ہے اس کو ملا ہے جو ہمارا نبی. جب اس کو ملا ہے تو اس کی بارگاہ سے ہمیں بھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو بے شمار نعمتیں اور برکتیں عطا فرمائی. اللہ اکبر. اللہ نے فرمایا میرے حبیب میری بارگاہ میں آئے ہو, دوست کے پاس آتا ہے تو کوئی ہدیہ تحفہ لاتا ہے, کیا تحفہ لائے؟ ازکیات تحیات للہ والصلوات والطیبات. اے اللہ تعالیٰ میرے پاس تو آج کی تیری بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے جو ہدیہ تو آج کی بندگی ہے, اور میں کیا کچھ پیش کر سکتا ہوں. سب کچھ تو آپ کا ہی دیا ہوا ہے, ہر چیز کے تو آپ ہی مالک ہیں. تو میں جو لایا ہوں پیش کرنے کے لیے وہ آج بھی ہے کہ تیری بارگاہ میں جو سجدے کیے ہیں, جو قیام کیا ہے, جو رکوع کیا ہے, جو زبان سے تیرا ذکر اذکار تسبیح تحلیل کی ہے, بدنی عبادت قولی عبادت, اور جو تیری راہ میں تیری محبت میں مال دیا ہے, یہ آج ہی یہ بندگی حاضر ہے. بولو نبی کریم نے اللہ کی بارگاہ میں کیا ہدیہ تحفہ پیش کیا؟ آجی اور بندگی. عبادت آجی کو کہتے ہیں. یہ آجی ہے نا, سجدے میں سر رکھ کے آدمی کہتا ہے سبحان ربی الاعلیٰ. تو حضور نے بندگی عبادت آجی پیش کی. اسی طرح قیامت کے دن اللہ ہر آدمی سے پوچھے گا, اے انسان میں نے تیرے لیے اتنا کچھ کیا, تجھے اتنی نعمتیں دی, تو میرے لیے کیا تحفہ لائے؟ تو پھر بولو اللہ کے لیے کوئی تحفہ لے کے جانا ہے کہ نہیں؟ اللہ نے پوچھنا ہے. ہر انسان سے اللہ پوچھے گا, ہے انسان میں نے تیرے لیے اتنی نعمتیں پیدا کی تھی, میں تو بے نیاز ہوں, مجھے تو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت نہیں, سب کچھ تیرے لیے بنایا, تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے؟ تو اللہ نے پوچھنا ہے, یاد رکھنا. تو پھر بولو اللہ کے لیے کوئی تحفہ تیار کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ تو کیا کرو گے؟ مٹھائی کا ڈبہ لے جاؤ گے, سون حلوا لے جاؤ گے, مولا تیرے واسطے تحفہ لے آنا. اللہ تعالیٰ کھانے پینے سے پہننے سے پاک ہے, تو اس کی بارگاہ میں کیا تحفہ لے کے جاؤ گے؟ ارے نبی پاک نے کرم کر دیا اور اپنی امت کو بتا دیا کہ اے میری امت وہی تحفہ تیار کرو جو میں نے پیش کیا ہے. تو حضور نے کیا تحفہ پیش کیا؟ عبادت بند. آج ہمیں بھی چاہیے کثرت سے اللہ کی عبادت کریں, نمازیں پڑھیں, سجدے کریں, قرآن پڑھیں, ذکر اذکار کریں. قیامت کے دن جب سوال ہو تو یہ تحفہ آج جی سے پیش کر دیں. تو جن کے پاس یہ تحفہ ہوگا وہ پیش کریں گے تو پھر اللہ ان کو انعام دے گا, ان کو خوشی ہوگی. اور جن کے پاس یہ تحفہ نہیں ہوگا مارے شرم کے چھپتے پھریں. کیوں کدھر جائیے, پہلے تو ہے کچھ نہیں. بولو جن کے پلے کچھ نہ ہو پھر شرم کے مارے چھپتے پھرتے ہیں کہ نہیں؟ اسی بات سے کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی آمد برائے بندگی اور زندگی بے بندگی شرمندگی. جس کے پاس بندگی نہیں ہوگی اس کو شرمندگی حاصل ہو. کثرت سے عبادت کرو. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا عبادت کے واسطے کیا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. اللہ فرماتا ہم نے جنوں انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ عبادت کریں. بہر صورت نبی پاک نے بندگی کا تحفہ ہدیہ پیش کیا. اللہ نے اس تحفے کو قبول کیا اور اپنی جناب سے انعام عطا فرمایا. کیا اللہ نے انعام دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہو تجھ پر اے نبی, اللہ کی رحمتیں اور برکتیں. حضور اس کے جواب میں کہتے ہیں السلام علینا
وعلی عباد اللہ الصالحین، مولا تیرا سلام ہم سب پر ہو اور تیرے صالحین بندوں پر۔ یہاں ایک بڑا عجیب و غریب نقطہ ہے، وہ سنو اور اپنے آقا پر قربان ہو جاؤ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ السلام علیکا، محبوب میرا سلام میری رحمتیں برکتیں تجھ پر ہو، علیکم نہیں۔ اگر علیکم ہوتا تو معنی یہ ہوتا تم پر، علیکا کا معنی کیا ہے؟ صرف تجھ پر۔ تو نبی کریم نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ السلام علینا۔ یہ علینا جو ہے یہ ضمیر ہے جمع متکلم کی، اور متکلم ہے حضور۔ اگر حضور فرماتے السلام علیہ تو اس کا مطلب یہ ہوتا کہ محبوب آئے اللہ تیرا سلام تیری رحمتیں برکتیں مجھے اکیلے پر نہیں۔ حضور نے کیا کہا؟ السلام علینا، مولا تیرا سلام تیری رحمتیں برکتیں مجھے اکیلے پر نہیں ہم سب پر۔ قربان ہو جاؤ، کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی حضور اپنے غلاموں کو نہیں بھولے۔ وہاں بھی یاد فرمایا، اس نبی کے گیت گاؤ، اس نبی کے دین کا جھنڈا بلند کرو جو لامکان پر جا کے بھی نہیں بھولا۔ اور تم جن کے لیے مرتے ہو اور گلے پھاڑ پھاڑ کے نعرے لگاتے ہو اور جنابے والا پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہو، وہ تو کرسیوں پر جا کر تمہیں بھول جاتے ہیں۔ بھولتے ہیں کہ نہیں؟ جب ووٹ لینے آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو پرانا ہی قوم کے خادم ہیں، باپ دادوں کی بھی عمر خدمت ہی کرتے ہوئے قوم کی گزر گئی ہے، بڑی باتیں کریں گے اور جس وقت کچھ بڑھ جائیں گے پھر سیدھے منہ بات بھی نہیں کرتے ہیں۔ ارے یہ تو کرسیوں پر جا کر بھول جاتے ہیں، اور نبی پاک ہمارے ایسے خیر خواہ ایسے غمخوار ہیں کہ کعبہ قوسین کی منزلوں میں جلوہ گر ہو کے بھی نہیں۔ اور میں کہتا ہوں بھولے کب؟ پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے ہی سجدہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بولی، اس کی تعریف کی، اور پھر ہم گناہگاروں کے لیے بخشش کی دعا کی۔ جب تک ظاہری حیات میں رہے ہمارے لیے دعائیں کرتے رہے، غاروں میں جا جا کے روتے رہے، بھوکے پیاسے ہمارے لیے بخشش کی دعائیں کرتے رہے، ساری رات کھڑے رہتے تھے، پیر سوج جاتے تھے، اور جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھتے تھے تو دعا ہم گناہگاروں کے لیے ہوتی۔ جب وفات شریف ہوئی، قبر میں رکھا گیا تو ہونٹ ہل رہے تھے، صحابہ نے کان لگا کر سنا تو فرما رہے تھے یا اللہ میری امت کو بخش۔ آج بھی ہمیں یاد کرتے ہیں، ہمارے لیے دعائیں فرماتے ہیں۔ اور کل قیامت کے دن جہاں ماں بیٹے کو بھول جائے گی، شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو فراموش کر دے گی، سارے نبی نفسی نفسی کرتے ہوں گے، حضور وہاں بھی امتی امتی پکارتے۔ تو میاں ان کی غلامی کرو، ان کے لیے محنت کرو، جتنی محنت تم لیڈروں کے لیے کرتے ہو اتنی محنت اور کوشش اگر اللہ رسول کے لیے کرو تو تم اولیاء اللہ بن جاؤ، تمہیں دو جہان کی نعمتیں مل جائیں۔ حضور علیہ السلام وہاں جا کر بھی نہیں بھولے، کہتے ہیں مولا کریم تیرا سلام مجھ اکیلے پر نہیں ہم سب پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور تیرے صالحین بندوں، صالحین میں نبی ولی سارے آ گئے۔ اور بات یہ تھی حضور سب کے لیے رحمت ہے، سارے نبی جو استقبال کے لیے جمع ہوئے تھے انہوں نے کہا تھا حضور ہمارا بھی خیال رکھنا، خاص طور پر آپ کو اللہ نے دعوت دے کے بلایا، آپ تو خاص مقام پر پہنچیں گے اور خاص کرم نوازی ہوگی، تو حضور ہمارا بھی خیال رکھنا۔ تو ان پر بھی رحمت کروا دی، وعلی عباد اللہ الصالحین، لیکن چونکہ ان کا درجہ اونچا تھا ان کا نام الگ لے لیا، لیکن اپنی امت کو اپنے دامن میں چھپا لیا۔ کتنے کریم ہیں سرکار دو عالم علیہ السلام، سب پر رحمت کروا دی۔ لو آخری بات ہے سنو، اللہ نے فرمایا محبوب اگر سب پر ہی سلامتی کروانی ہے، رحمتیں برکتیں کروانی ہے، تو پھر اپنی امت سے جا کر کہو کہ وہ بھی تو کچھ کریں، دونوں طرف سے کچھ ہونا چاہیے نا، کہ وہ کچھ کریں، ہماری بندگی یہ کریں اور ہم رحمت کریں، جس طرح آپ بندگی لائے تو وہ بھی بندگی کریں، تو جس طرح آپ پر رحمتیں برکتیں ہوئی ہیں آپ کے صدقے ان پر بھی ہوں۔ تو جاؤ محبوب اپنے غلاموں سے کہہ دو کہ وہ 50 نمازیں پڑھا کریں۔ کتنی؟ 50 دن رات میں 50 نمازیں پڑھا کریں، حضور لے کر واپس آ گئے، عرش معلیٰ پر آئے، حجابات طے کیے، سدرہ پر آئے، بیت المعمور آئے، 7ویں آسمان پر آئے۔ جب 6 آسمان پر آئے نا تو موسیٰ علیہ السلام سلام کر کے کہیں گے یا رسول اللہ نے آپ کی امت پر کچھ فرض کیا ہے؟ ہاں 50 حضور میری امت پر 2 نمازیں فرض تھیں، میری امت سے 2 نمازیں نہیں پڑھی گئی، تو آپ کی امت 50 کیسے پڑے گی؟ یہ بہت زیادہ ہیں، اتنی نہیں پڑھی جائیں گی، جاؤ جا کے رب سے کم کرواؤ۔ حضور گئے، یا رب العالمین آپ مہربان ہیں، مہربانی فرمائیے، کرم فرمائیے، میری امت سے اتنی نمازیں نہیں پڑھی جائیں گی، کم کر دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو 5 کم کر دیتے۔ حضور آ گئے 45 لے کر، موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی پھر جاؤ 45 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، حضور پھر گئے، رب نے 5 اور کم کر دی، پھر آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جی 40 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ، حضور پھر گئے، پھر 5 اور 9 مرتبہ گئے، 5 معاف ہوتی تھی، موسیٰ علیہ السلام ہر مرتبہ واپس، جاؤ جی جاؤ، اتنی بھی نہیں، 5 رہ گئے، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ 5 بھی نہیں پڑھی جائیں گی، پھر جاؤ،
حضور نے فرمایا موسیٰ اب تو مجھے رب سے شرم آتی ہے، اب میں نہیں چاہتا جو میرے امتی ہیں جو میرے غلام ہیں وہ پڑھیں گے۔ سیاح چولہا آپ کی مرضی 5 رہ گئے۔ ویسے آپ تو دل میں کہتے ہی ہوں گے کہ چلے جاتے تو ٹھیک تھا، سارے ہی چھوٹ جاتے، جہاں 9 پھیرے لگے تو 1 پھیرا اور لگ جاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے تو کہا تھا، حضور ہی نہیں گئے، فرمایا مجھے رب سے شرم آتی ہے۔ اللہ اکبر، 5 رہ گئی 5۔ اللہ نے عقل دی ہے، سمجھ دی ہے، ذرا سوچنا۔ 1-2 باتیں کروں گا، بولو اللہ نے 50 کا حکم دے دیا تھا یا نہیں؟ اور حضور لے کر آ گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا جاؤ جی جا کے کم کرواؤ۔ تو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ عقیدہ تھا، اگرچہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے مگر یہ وہ اللہ کا حبیب ہے کہ اگر چلا گیا تو اللہ اس کو خالی نہیں لوٹائے گا، یہ کروا سکتا ہے۔ اگر 14ویں صدی کی سڑی ہوئی توحید والا عقیدہ ہوتا، سڑی ہوئی توحید ایسا عقیدہ ہوتا تو پھر تو موسیٰ علیہ السلام کیوں کہتے کہ جی بات یہ ہے کہ اللہ نے 50 کا حکم دے دیا ہے، پڑھی تو نہیں جائیں گی 50 مگر اب ہو کچھ نہیں سکتا۔ کون ہے جو دم مارے؟ ہے کسی کی جرت جو اللہ کے سامنے کچھ بولے؟ کسی کو ہے اختیار؟ کوئی کچھ کروا سکتا ہے؟ کسی کی چلتی ہے؟ جی نہیں، بالکل کسی کی نہیں چلتی، کوئی کچھ نہیں کروا سکتا۔ حضور پڑھی تو نہیں جائیں گی مگر اب ہو ہی کچھ نہیں سکتا کیونکہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا ہے۔ نہیں، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ۔ معلوم ہوا ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اگرچہ اللہ کا حکم جاری ہو گیا مگر یہ حبیب کروا سکتا ہے، تبھی تو کہتے ہیں جاؤ جا کے کم کرواؤ۔ اللہ میرے دوستوں ذرا خیال کرو، نبیوں کے تو ایسے عقیدے ہیں کہ یہ نبی کروا سکتے ہیں، ان کی چلتی ہے، اور ہم امتی ہو کے کہیں جی کچھ نہیں کروا سکتے۔ کتنا پیارا عقیدہ ہے، کتنے برے امتی ہوئے۔ ہم امتیوں کو تو بڑا ہی اعتقاد رکھنا چاہیے، جبکہ نبیوں کے ایسے نظریے اور عقیدے۔ اور سبحان اللہ، 1 بار نہیں، 2 بار نہیں، 4 بار نہیں، 8 بار نہیں، 9 بار حضور گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں جی پھر جاؤ پھر جاؤ پھر جاؤ، نہیں تو یوں کہتے کہ جی مذاق تھوڑا ہے، رب کی بار گیا ہے تو معمولی بار گئے ہو گیا 2-4 مرتبہ ہے، زیادہ کسی کی ضرورت ہو سکتی بار بار جائے؟ تو کیسا پیارا عقیدہ ہے کہ 9 مرتبہ گئے تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں پھر جاؤ، یعنی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ محبوبہ تو جتنی مرتبہ بھی جائے گا رب تیرے آنے کی لاج رکھے گا۔ 5 رہ گئی 5۔ اللہ نے فرمایا لو محبوب ایک نام اور لیتے جاؤ، چاہے اپنے غلاموں سے کہہ دو وہ پڑھے 5، جب ان کی 5 ہماری بارگاہ میں آئیں گی ہم اپنی رحمت کا ایک نقطہ لگا کے 50 بنا دیں گے۔ پڑھے 5 اجر و ثواب، من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہم اجر و ثواب 10 گنا زیادہ دیں۔ پڑھے 5 اجر و ثواب 50۔ ایک بات اور کرنی چھوٹی، یہ دل کے کانوں سے سننا، بولو کہ جب اللہ نے 50 کا حکم دیا تھا اور نبی کریم لے کر آ گئے تھے، اگر موسیٰ علیہ السلام راستے میں نہ کھڑے ہوتے اور حضور کو واپس نہ کرتے بار بار، اور حضور 50 ہی لے کر آ جاتے تو پھر کیا بنتا؟ دن رات کے گھنٹے 24 اور نمازیں 50۔ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر آسمان پر پہنچ کر حضور کو واپس کیا اور 50 کی 5 کروائیں۔ یہاں سے ایک مسئلہ ثابت ہوا، بولو موسیٰ علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے یا نہیں؟ کب؟ ہمارے نبی کے پیدا ہونے سے بھی 2000 سال، اور وہ اپنی قبر میں حضور جاتے ہوئے اسی واسطے فرما گئے کہ ہم نے ان کو اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، وہ صاحب قبر بھی ہیں۔ تو بولو وہ چھٹے آسمان پر پہنچے یا نہیں، اور ہمارا وسیلہ بنے یا نہیں؟ اگر وہ نہ حضور کو واپس کرتے اور حضور لے کر آ جاتے کیا بنتا؟ تو وہ وسیلہ بنے، حضور کو واپس کی، انہوں نے ہماری مدد کی، 50 کی 5 کروا دی۔ تو جو لوگ وسیلہ نہیں مانتے اب ان کے لیے 2 راستے، اگر انہوں نے 5 پڑھنی ہے تو ان کو پھر وسیلہ ماننا پڑے گا اور یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ کے نبیوں کا انتقال ہو جائے تو بھی مدد کرتے ہیں، وسیلہ بنتے ہیں، جہاں جانا چاہیں چلے جاتے ہیں، یہ ان کو ماننا پڑے گا۔ اور اگر یہ نہیں مانتے تو پھر 50 نمازیں پڑھیں، کیونکہ اللہ نے تو حکم دیا 50 کا، 45 معاف ہوئی وسیلے سے، وہ وسیلے کو مانتے نہیں تو اب ان کو چاہیے وہ 50 پڑھا کرے۔ اگر 5 پڑھنی ہے تو وسیلہ ماننا پڑے گا، اور اگر وسیلہ نہیں مانتے تو 50 پڑھنی پڑے گی۔ اب دونوں میں سے جو وہ چاہے مان لیں، اور میں تو ان کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ 50 ہی پڑھے تو ٹھیک ہے، 50 پڑھتے رہیں، نہ ان کو فرصت ملے اور نہ ہم پر وہ شرک و بدعت کے فتوے لگائیں، لگ گئے رہنا اپنی نمازاں متھے کسا کسا کے شامی کباب بنا رہے ہیں۔
نہ فرصت ملے اور نہ ہم پر شرک و بدعت کے فتوے لگائیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، ثابت ہوا کہ اللہ والے بعد الوفات بھی وسیلہ بنتے ہیں، مدد کرتے ہیں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام وسیلہ بنے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے 50 کی بات کروائی۔ تو اب ایک محبت کا مسئلہ سن لو، صوفیانہ اور عاشقانہ اسے ختم کروں۔ بات یہ ہے، آپ یہ خیال کریں گے کہ جب اللہ نے 50 کا حکم دیا تھا تو ہمارے نبی پاک نے کیوں نہ کہا کہ یا اللہ میری امت سے اتنی نہیں پڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر واپس گئے۔ حضور کو اپنی امت کے ساتھ کوئی ہمدردی کو خیال نہیں تھا کہ میری امت 50 کیسے پڑے گی؟ حضور نے کیوں نہ کہا؟ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر بار بار گئے۔ تو صوفیاء کرام بزرگان دین فرماتے ہیں اصل میں اس میں ایک راز تھا۔ راز یہ تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا تھا مولا کریم میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ حکم ملا تھا تم نہیں دیکھ سکتے، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مولا میں تجھے تو نہیں دیکھ سکتا، میں ان آنکھوں کو دیکھنا چاہتا ہوں جو تجھے دیکھ کے آ رہی۔ تجھے تو نہیں دیکھ سکا، ان آنکھوں کو ہی دیکھ لوں جو آنکھیں تیرا دیدار کر کے آ رہی ہیں۔ جن آنکھوں میں تیرے حسن و جمال کے جلوے سمائے ہوئے میں انہی کو دیکھ لوں۔ تو مولا میں دیکھنا چاہتا ہوں، اور تیرا حبیب تو بجلی کی طرح گزر جائے گا تو دیکھوں گا کیسے؟ تو انہوں نے فرمایا پرواہ نہ کرو، ہم 50 کا حکم دے کے بھیج دیتے ہیں، تم واپس کر دینا۔ بعد کا موقع بھی ملے گا، دیدار کا موقع بھی ملے گا، اور تمہارا وسیلہ بھی ثابت ہو جائے گا، میرے حبیب کا اختیار بھی ثابت ہو جائے گا، اور امت پر بھی کرم ہو جائے گا۔ وہ کھڑے ہو گئے، کیونکہ نبی جو کام کرتا ہے وہ اللہ کی مشیت کے تابع ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے۔ تو ان کا کھڑا ہونا اللہ کی مشیت کے مطابق تھا یا نہیں تھا؟ کب حضور آئے؟ حضور اللہ نے کوئی فرض کیا؟ ہاں جاؤ جی کام کرواؤ۔ مطلب یہ تھا کہ جاؤ جا کے رب کو پھر دیکھو تاکہ میں تمہیں پھر دیکھوں۔ اور کیا تعجب ہے کہ جب حضور گئے ہو تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہنا شروع کر دیا ہو کہ یا اللہ ایک دم ہی 45 معاف نہ کر دینا، تھوڑی تھوڑی کر کے معاف کرنا تاکہ تمہارا حبیب بار بار تجھے دیکھو، میں بار بار تیرے حبیب کو دیکھوں۔ یہ بار بار تجھے دیکھتا رہے، میں بار بار اس کو دیکھتا رہوں، اس کی معراج بھی ہوتی رہے اور میری معراج بھی ہوتی رہے۔ 9 مرتبہ گئے تب بھی کہتے نہیں پھر جاؤ، تو حضور اگر نہ کہتے تو نہ ہوئی کہیں جانا بھی پھر جاؤ پھر جاؤ، تھی بار بار انہوں ویکھی جاؤ، میں بار بار تو آؤں گی۔ اور جنا کھیاں نے دل بر دکھا، جنا کھیاں نے دل بر دکھا تے اتھیو اکھیاں تک لئیاں، تو ملیاں تے ساجن ملیا، او محبوبہ تو ملیاں تے خالق ملیا، تو ملیاں تے ساجن ملیا، ہن آسان لگ پئیاں۔ اللہ حضور نے فرمایا موسیٰ اب مجھے رب سے شرم آتی ہے، جانتے تھے نا بھی 5 رہنی ہے اور 5 رکھنی ہے، اب میں نہیں جانتا۔ لو میاں حضور واپس آئے، وہی وقت تھا، وہی گھڑی تھی۔ خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل کا سفر کر کے، خدا کی قدرت کے چاند حق کے کروڑوں منزل کا سفر کر کے، ابھی نہ تاروں کی چھاؤں بدلی کہ نور کے تڑکے آلیے تھے، شفیع امت نبی رحمت رضا پہ للہ ہو عنایت، شفیع امت نبی رحمت خدا را ہم سب پہ ہو عنایت، اسے بھی ان خلاتوں سے حصہ، ہمیں بھی ان رحمتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے، ہمیں بھی ان رحمتوں سے حصہ، جو خاص رحمت کے وہاں بٹے تھے۔ یا رسول اللہ لوجہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات جو آپ کو رحمتیں برکتیں عطا فرمائیں، ان رحمتوں برکتوں سے کچھ حصہ ہم غلاموں کو بھی عطا فرمائیے۔